الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. رسول کرام وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مجید میں شروع ہی کلام کے اندر اپنی معتبر کتاب کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے: ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. یہ وہ معتبر کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں. اور پھر فرمایا ھدی للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ تو فرمایا متقیوں کے لیے. اب کس کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے؟ تو یہ وہ معتبر کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے: تبیانا لکل شیء. جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا بیان واضح لفظوں میں فرما دیا. ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن مقدس کے اندر رکھا. وہ کون سی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے: انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو ہم نے نازل فرمایا اور جس کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے.
یہ وہ معتبر کتاب ہے جس کو ہم اور آپ قرآن مقدس کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ قرآن مقدس کو صرف قرآن ہی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نام قرآن کیسے پڑا؟ اس کو قرآن کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، قرآن یہ یا تو قرآن سے بنا ہے یا تو قرآتن سے بنا ہے۔ یہ دو وجہ انہوں نے بیان فرمائی۔ اگر قرآن کا معنی لیا جائے تو قرآن کا معنی ہوتا ہے بکھرے ہوئوں کو جمع کرنے والا۔ چونکہ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جہاں کی ہر چیز کا علم واضح لفظوں میں بیان فرمایا، جس کے لیے جو لوگ قرآن سے پہلے بکھرے ہوئے تھے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جمع کر دیا اور بکھرے ہوئوں کو قرآن نے ملا دیا، اس لیے اس کا نام قرآن ہے۔ قرآن سے بنا ہے بکھرے ہوئوں کو ملانے والا۔ اب اگر اس کا دوسرا معنی لیا جائے قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں، تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن یہ بنا ہے قراءتن سے، جس کا معنی ہوتا ہے، قراءتن کا معنی ہوتا ہے پڑھنے والا۔ اب چونکہ قرآن مقدس جو ہے وہ نازل ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اب یہاں ایک بات رک کر میں بتاؤں، قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی صحیفات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی۔ یہ اور بات ہے کہ ان کا ذکر کہیں نہیں ملتا، نہ وہ اصل حالت کے اندر موجود ہے، لیکن قرآن جیسا 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا آج تک ویسا ہی کا ویسا موجود ہے، اور کل قیامت تک انشاءاللہ تبارک و تعالی ویسا ہی موجود رہے گا، کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ تو اب چونکہ قرآن سے پہلے بہت ساری کتابیں نازل ہوئی جس کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں، جس کے اندر مشہور 4 کتابیں ہیں، توریت، انجیل، زبور، یہ ساری کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہی ہیں، لیکن وہ ساری جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے دوسرے پیغمبروں کے اوپر، تو جب جبرائیل علیہ السلام وہ ساری کتابیں لے کر کے اپنے پیغمبر پر نازل ہوتے تھے، وہ وحی لے کر کے جب دنیا کے اندر آتے تھے تو وہ کتابیں لکھی ہوئی نازل فرمائی جاتی تھی۔ جو طریقہ ہوتا تھا نازل فرمانے کا وہ دوسری کتابوں کا یہ تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے لکھ کر کے وہ نازل فرماتا تھا، لیکن قرآن مقدس کی یہ خاصیت ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس یعنی وحی لے کر کے نازل ہوتے تو وہ لکھ کر کے نہیں آتے بلکہ اس کو زبانی یاد کر کے آتے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ زبانی سناتے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے زبانی یاد فرما کر اپنے قلب کے اندر محفوظ فرما لیتے، اسی لیے اس کا نام قراءتن سے بنا قرآن۔ قرآن یعنی پڑھنے والا۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر چیز کا اعتراض جو مخالفین ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا اعتراض کرتے ہیں۔ اگر کوئی کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہو اس کا بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن ان کا اعتراض کرنا وہ ضروری ہی ضروری ہوتا ہے، ہر بات کے اندر وہ اپنی ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب قرآن مقدس نازل ہوتا تھا کفار مکہ وہ اعتراض کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے، اور اعتراض اس انداز میں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے یہ معاذ اللہ رب العالمین یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں،
یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے لکھا ہے اور اپنی کتاب کو خود اپنے اوپر نازل فرمایا ہے، اور یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کا یہ اعتراض ہوا کرتا تھا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعتراض کو سنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر آیت نازل فرمائی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں یہ شک ہے، کفار قریش اور کفار مکہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کھلا چیلنج کر رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے اندر شک ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تمہیں چیلنج ہے کہ تم قرآن کے جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ، اور اگر صورت نہیں لا سکتے تو قرآن کے جیسی کوئی ایک آیت ہی لے کر کے آؤ۔ یہ قرآن نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کھلا چیلنج عطا فرمایا، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے، جس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ اعتراض کرنے والے بہت سے اعتراض کرتے ہیں، لیکن قرآن کے چیلنج کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا۔ اور اللہ نے اتنا ہی چیلنج نہیں کیا، اللہ نے اتنا بڑا چیلنج کیا کہ تم قرآن کے جیسی کوئی صورت لاؤ، یا صورت نہیں لا سکتے تو کوئی ایک آیت ہی لے کر کے آؤ، آیت نہیں لا سکتے تو آیت کا ایک ٹکڑا ہی لے کر کے آؤ، اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے تمام قلم داں کو لے کر کے آؤ، جتنے بھی لکھنا جانتے ہیں، جتنا بھی پڑھنا جانتے ہیں، ان سارے لوگوں کو جمع کرو، اور اگر تم لا سکتے ہو تو پھر تم بتاؤ کہ قرآن کے جیسی ایک صورت یا ایک آیت لے کر کے آئے۔ ہرگز یہ بات کے اندر وہ لوگ سچے نہیں تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو یہ قرآن کے اعتراض کا جواب۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر قرآن کا اعتراض کرنے والا اس انداز میں بھی اعتراض کرتا ہے کہ علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کفار کا ایک بہت بڑا پنڈت، جس کا نام لینا یہاں پر مناسب نہیں ہے، وہ پنڈت صدر الافاضل حضرت علامہ سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ سے سوال کرتا ہے کہ مولانا، ہمیں آپ کے قرآن کے 14 پارے منہ زبانی یاد ہیں۔ وہ پنڈت مفتی صدر الافاضل سے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ ہمیں آپ کے قرآن کے 14 پارے منہ زبانی یاد ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہمارے وید سے کتنے وید یاد ہیں۔ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ پنڈت جی، یہی تو قرآن کا معجزہ ہے، اور یہی تو قرآن کا ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ قرآن جہاں دوستوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن دشمنوں کے سینوں کے اندر بھی محفوظ ہے۔ یہی تو قرآن کی بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن صرف انڈیا ہی کے اندر، ہندوستان ہی کی سرحد تک محدود نہیں ہے، بلکہ قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ بہت ہی کم وقت کے اندر پوری دنیا کے مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے۔ آج قرآن کا بچہ قرآن پاک کا حافظ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا، پنڈت جی آپ بتاؤ، آپ کے وید کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ مشکل سے آپ 2-4 لوگ لے کر کے آئیں گے، ورنہ آپ کے وید کسی کو یاد نہیں۔ اور آپ کے وید کا یہی کمزوری ہے کہ آپ کے دوست کے لوگوں کے دل کے اندر بھی وہ ایک گھر نہیں کر سکا، اور ہمارا قرآن دشمنوں کے سینوں کے اندر بھی اللہ نے محفوظ کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کے جو ہے وہ قرآن کے اندر فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نے اس کی ذمہ داری کا ذمہ لیا ہے، قرآن نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے سر لیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے۔
لیکن افسوس کا مقام یہاں پر یہ ہے کہ جہاں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین و دنیا کی رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ جس پر عمل کر کے ایک انسان صحیح مسلمان بن سکتا ہے، انسان کو انسانیت کا درس دیتی ہوئی یہ بہت بڑی کتاب ہے جس کو ہم نے اپنے سینوں سے الگ کر دیا اور جس کو ہم نے اپنے گھروں کے اندر صرف بہت ہی الماری کے اندر سجا دجا کر کے رکھنا ہی ہم نے بہت بڑا کام سمجھا اور بہت بڑا فخر محسوس کیا۔ جہاں ہم کو قرآن کی ضرورت ہوئی وہاں ہم قسم کھانے کے لیے قرآن کو اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر اگر دہیج میں دینا ہوتا ہے تو ہم قرآن کو دے دیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی قرآن کا کام نہیں کہ آپ صرف الماریوں کے اندر اس کو سجا دجا کر کے رکھے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھے اور قرآن کے احکام پر عمل بھی کرے۔ جہاں ہمارے گھروں سے گانے کی آوازیں آتی ہے وہیں پر ہمارے گھروں سے گانے کی آواز کی بجائے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آنی چاہیے۔ آج ہم دشمنان اسلام کے پیروں تلے روندے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی مسجدوں کو تباہ اور برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے قرآن کو صرف لپیٹ کے الماری کے اوپر رکھ دیا، قرآن کو ہم نے صرف چھو لیا برکت مل گئی، قرآن کو دیکھ لیا برکت مل گئی۔ صرف یہی کام قرآن کا نہیں ہے، آپ قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھیں، قرآن کے احکام پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی زندگی سنورتی ہوئی دکھائی دے گی، آپ کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہوگا۔ جہاں عربوں کے اندر جو مسلمان کل تک اونٹ کے چرواہے ہوا کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے کیسر و کسرا کا تخت عطا فرمایا۔ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ قرآن مقدس ہی کی برکت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی ہی برکت ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن پر عمل کرے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے، روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی کوشش کیا کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مقدس کی تلاوت کو خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ بنائے، قرآن کا عالم بنائے، قرآن کا مفتی بنائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائے مالک مولا جو کچھ بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لغزش یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔